تواتر کے ساتھ پی ٹی آئی IMF کے ذریعے ان کے پاکستان کے ساتھ معاہدوں کو سیبوٹاج کر کے پاکستان کے خلاف معاشی دہشت گردی کی مرتکب ہوئی ہے. پاکستان کی معیشت کو ڈیفالٹ کی طرف دھکیلنا، پاکستان کی معیشت کی بحالی کے اقدامات کو سیبوٹاج کرنا، یہ پاکستان کے خلاف معاشی دہشت گردی ہے. اور اسی طرح پاکستان کی مسلح افواج کے خلاف بھونڈی مذموم مہم چلا کر پاکستان کے سلامتی کے اداروں کے خلاف رائے عامہ ہموار کرنے کی کوشش کرنا، یہ بھی پاکستان کی سلامتی کے ساتھ کھیلنے کے مترادف ہے اور پاکستان سے غداری کے مترادف ہے. 9 مئی کو اس جماعت کا چہرہ قوم کے سامنے آ گیا تھا کہ انہوں نے جس انداز میں بانی پاکستان کے گھر کو جلایا، جو کہ ناقابل تصور تھا پاکستان میں کہ کوئی قائد اعظم کی نشانی کو جلا کے راکھ کر سکتا ہے. جس طرح انہوں نے فوجی تنصیبات پر، فضائیہ کی تنصیبات پر، شہداء کی یادگاروں پر حملہ کیے، کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ پاکستان میں یہ سب کچھ ہو سکتا ہے. 2018 میں مسلم لیگ نون کے بھی بہت تحفظات تھے الیکشن کے بارے میں. اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ سے ہمیں بہت ناراضگی تھی، لیکن کبھی ہم نے IMF کو خط نہیں لکھا، کبھی ہم نے UN کو خط نہیں لکھا، کبھی ہم نے یورپین یونین کو خط نہیں لکھا، کبھی ہم نے امریکہ کو خط نہیں لکھا. پچھلے کچھ عرصے سے تمام PTI کے سرکردہ لوگ امریکہ میں کانگریس مین اور سینیٹرز کے دفتروں کے باہر بیٹھ کے پاکستان کی غیرت کا جنازہ نکال رہے ہیں. گھنٹوں گھنٹوں وہاں بیٹھ کر جب ان کو ملاقات نصیب ہوتی ہے تو یہ پاکستان کے خلاف زہر اگل کے آتے ہیں. آج یہ امریکہ کے کانگریس مین سینیٹرز کے پیر پکڑ رہے ہیں کہ ان کے لیڈر کو جیل سے نکالا جائے. ان کے لیڈر نے اگر جیل سے نکلنا ہے تو کسی NRO کے ذریعے نہیں نکل سکتا. عمران نیازی صاحب کو نہ امریکہ NRO دے سکتا ہے، نہ IMF NRO دے سکتی ہے. عمران خان اگر سمجھتے ہیں کہ ان کے کیس جھوٹے ہیں تو انہیں عدالت میں اپنی بے گناہی ثابت کرنی چاہیے. ہمارے خلاف بھی جھوٹے کیس بنے تھے، ہم نے بھی جیلیں کاٹی ہیں، میں نے بھی جیل کاٹی ہے، ہمارے ہر لیڈر نے جیل کاٹی ہے، لیکن ہم نے کبھی ان جھوٹے مقدموں کا رونا ملک سے باہر کسی بین الاقوامی فورم پر نہیں رویا. چونکہ ہم پاکستانی ہیں، ہمیں پاکستان کی عزت پیاری ہے، ہم نے پاکستان کی جنگ پاکستان کے اندر لڑی ہے، ہم نے پاکستان کے اداروں میں اپنی جنگ لڑی ہے. لیکن آج یہ پاکستان کو پوری دنیا میں رسوا کر کے اپنے حصے میں رسوائی کما رہے ہیں. پاکستان کا ان کی مذموم مہم سے بال بیکا نہیں ہو سکتا. اسی طرح جب پارلیمنٹ میں غزہ کے اوپر اسرائیل کی بمباری اور ظلم کے خلاف قرارداد پیش کی گئی تو PTI نے اس کی مخالفت کر کے ثابت کر دیا کہ اس کی ہمدردی غزہ کے بے گناہ مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہے بلکہ اسرائیل کے ساتھ ہے. وہ کون سی سیاسی جماعت ہو سکتی ہے کہ جو غزہ کے مظلوم مسلمانوں کے ساتھ یکجہتی اور ہمدردی کی قرارداد کو مسترد کرنے کی کوشش کرے؟ پھر جب قوم کی طرف سے تنقید ہوتی ہے تو کہتے ہیں ہمیں پتہ نہیں چلا، ہم سے غلطی ہو گئی. آپ کی کتنی غلطیوں کی قوم سزا بھگتے گی؟ آپ کی غلطی تھی کہ جس کی وجہ سے آپ اپنا شناختی کارڈ بھول گئے، آپ اپنا شناختی انتخابی سمبل بھول گئے. آپ کی نالائکی تھی، نااہلی تھی، جس کی وجہ سے الیکشن میں آپ اپنا انتخابی نشان حاصل نہیں کر سکے. 2 سال سے آپ کو الیکشن کمیشن کہہ رہا تھا کہ آپ اپنے الیکشن کرا لیں، انٹرا پارٹی الیکشن کرا